نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز نوجوانوں، پچھلے 2 دن سے ہم نے سورہ مومنین کی کچھ آیات کی تلاوت کی تھی اور ان کے بارے میں کچھ بات کی تھی۔ سورہ مومنین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تقریباً 7 صفات بیان کی ہیں، جن میں سے ہم نے 2 کے بارے میں پچھلی گفتگو کے اندر بات کی تھی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللعب معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ آج گویا ہم تیسری آیت کے حوالے سے بات کریں گے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلاح پا گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو غلو یعنی غلط باتوں، فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کو پوری صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ آج کی گفتگو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اوپر جو فرائض ہیں یا جو فرض عبادات ہیں وہ کون سی ہیں، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز فرض ہے، روزہ سال کے بعد رمضان کے مہینے کا 30 روزے جو ہیں یہ فرض ہیں، اور سال کے بعد جب صاحب نصاب آدمی کے اوپر اس کے مال پر سال گزر جاتا ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اور اگر زندگی میں وہ استطاعت رکھتا ہے، حج اس پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی ان فرائض کو چھوڑتا ہے، نہیں ادا کرتا، وہ زبردست اور سخت گناہگار ہوتا ہے اور فرائض کا تارک ہوتا ہے۔ اب زکوٰۃ کو خاص طور پر ہمیں سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا آدمی کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، اس کے برابر رقم ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ، میں زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے۔ مال تجارت، مثال کے طور پر ہم ایک پراپرٹی خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں یا دکان خریدتے ہیں، اور اس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی زیادہ پیسے ملیں گے ہم اس کو بیچ دیں گے، تو وہ مال تجارت کے اندر آ جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ ایسا مکان یا ایسی جائیداد جو ہم اس لیے خریدتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کام آئے گی، اور یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بیچ دیں گے جب زیادہ منافع ملا، وہ مال تجارت کے اندر نہیں ہے، اس میں آپ کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اب سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10,000 کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس نے 10,000 زکوٰۃ دینی ہے۔ اب وہ 9,000 زکوٰۃ دے دیتا ہے، 1,000 نہیں دیتا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب دوسری طرف وہ 10 لاکھ روپے ویسے صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے تو اس کا وہ صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے فرض چیز کو چھوڑ دیا ہے اور نفل یعنی نفلی طور پر وہ صدقات خیرات کر رہا ہے، اور اس میں اس کی ریاکاری آ جاتی ہے، اس کے اندر دکھلاوا آ جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو فرض عبادت ہے اس کا کرنا لازم ہے ایک مسلمان کے لیے، اور اس کے بارے میں جاننا لازم ہے۔ اب یہ کون جان سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی گفتگو میں کہا تھا، وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بنانا چاہتا ہے۔ صبح سحری کے وقت جب اعلان ہوتا ہے اللہ نبی کے پیارو تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اب کہنے والا تو کہہ دیتا ہے اللہ نبی کے پیارو، لیکن کیا ہم کبھی سوچیں کہ اللہ نبی کے پیاروں میں ہم سب شامل ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ خصوصیات ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اور ان کے ماننے والوں کے اندر موجود ہوں؟ دوستو، اس کا احساس کرنا پڑے گا، ورنہ زندگی بہت مختصر سی ہے۔ کل انڈیا کا ایک ایکٹر عرفان خان فوت ہوا، اس کا تذکرہ میں یا اس کا ریفرنس میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ بطور مسلمان کے وہ فخر کرتا تھا کہ مجھے فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر۔ 54 سال کی عمر میں اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا، اور کون سا کینسر؟ نیرو اینڈیکورائن کینسر، جس کے بارے میں خود اس نے ایک خط لکھا۔ آپ ذرا اس خط کے مندرجات پر غور کیجئے۔ اس نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا عرفان خان نے کچھ عرصہ پہلے، کل وہ فوت ہوا، خط اس نے کچھ عرصہ پہلے لکھا، اور اس میں وہ کیا لکھتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں نیرو اینڈیکورائن کینسر کے اندر مبتلا ہوں تو میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میں حیران ہو گیا اور میں سوچنے لگ گیا کہ گویا میں
ٹرائل اینڈ ایرر نامی کھیل کا حصہ بن چکا ہوں۔ مزید وہ لکھتا ہے کہ میں بالکل ایک اور قسم کی تیز رفتار ریل گاڑی کے اندر یا ریل کار کے اندر سوار تھا، جس میں میرے پاس منصوبے تھے، خواہشات تھیں، توقعات تھیں، اور بہت کچھ میں سوچ رہا تھا، منصوبے بنا رکھے تھے۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا تو میری وہ ساری دنیا بدل گئی، اور میں سوچنے لگ گیا کہ ہائے، میں ایک بے وزن کورک کی طرح ایک انجان سمندر کی لہروں پر بہتا چلا جا رہا تھا، اس غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ ان لہروں پر میرا مکمل کنٹرول ہے۔ اور یہ ہر انسان کی یہی کیفیت ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے انجان سمندر کی لہروں پر تیرتا ہوا کہ ان لہروں پر میرے مکمل کنٹرول ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کو کوئی ایسی بیماری آن لگتی ہے کہ وہ سارا کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، سارا کچھ بدل جاتا ہے۔ تو عرفان خان کیا کہتا ہے، مزید آگے لکھتا ہے کہ جب مجھے یہ سارا پتہ چلا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ٹی سی نے آ کر، جو ٹکٹ کلیکٹر ہوتا ہے، اس نے آ کر مجھے جھنجھوڑا ہو اور کہا ہو کہ جناب آپ کا اسٹیشن آنے والا ہے، آپ اتر جائیں۔ تو میں یکدم بوکھلا سا جاتا ہوں اور یوں کہتا ہوں کہ میں سمجھا کچھ نہیں، لیکن پھر ٹی سی کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے کہ نہیں، آپ کا اسٹیشن آنے والا ہے۔ اس ریل کا اصول یہ ہے کہ اپنے اسٹیشن پر اترنا لازمی ہے۔ تو دوستو، کل وہ اپنے اس اسٹیشن سے اتر گیا۔ زندگی تو یہی کچھ ہے۔ ٹھیک کہا تھا کسی شاعر نے، روز و شب کے میلے میں، روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کل جس کو دفنایا تھا بس اسی نے مرنا تھا، بس اسی نے مرنا تھا۔ تو کامیاب کون ہے؟ ہماری ہر روز کی گفتگو سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے، وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے اور اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے اللہ کا پیارا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔